الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے خدا ہی دے صبر جانے پرغم
دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جنا کا دولہ بنا رہے تھے، اتار کر ان کی رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، وہ سرورے کشورے رسالت، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا غمانی اول آخر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا غمانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے،
لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خرد سے کہہ دو خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے 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 گمان سے گزرنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اس مشرق و مغرب اس طول و عرض سے پوچھو شمال و جنوب سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے یہاں تو عقل کا گھوڑا بھی بے بس ہو جاتا ہے شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہتے تم اپنا گھوڑا دوڑا ذرا حضور کی عظمت و شان کو معلوم کرے کہ حضور کا عروج عقل میں آنے والا ہے فرمایا نہیں فرمایا مصطفیٰ کریم مہانی کی گھر سے چلے اور 3 لاکھ سال کی مسافت علامہ علوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے 3 لاکھ سال کی مسافت ہے طوالت ہے اور علامہ علوسی بغدادی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طوالت کو لپیٹ دیا گیا نہیں جیسے طوالت تھی جو کی تو مسافت تھی ویسے ہی میرے نبی نے کی 3 لاکھ سال سفر کر کے گئے 3 لاکھ سال سفر کر کے آئے اور دیر اتنی لگی کہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ ابھی چل رہا تھا جو ہاتھ سے کنڈی کھولی وہ ابھی ہل رہی تھی فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے فرمایا
گمان کرو ذرا، میرے نبی ام ہانی کے گھر سے چلے، مسجد حرام میں آئے، وہاں سے جناب براق پہ سوار، پھر مسجد اقصیٰ، وہاں نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، پھر آسمانوں کی طرف عروج فرمایا، نورانی سیڑھی لگائی گئی آسمان دنیا تک، پھر آگے جبرائیل امین کا پر، پھر آگے سدرۃ المنتہا جو سب بشریوں اور نوریوں کی ہے انتہا، وہاں نوریوں کا امام جو بیت المعمور کا امام اور خطیب ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے صحابی ہونے کا شرف جسے حاصل ہے، اور قطب سماویہ کا حافظ بھی ہے، اور صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول بھی ہے، وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو گیا جبرائیل امین۔ میرے نبی نے فرمایا آگے بڑھو، شارح بخاری امام کستلانی مواہب اللدنیہ، تو جبرائیل نے عرض کی ان تجاوزتہ اخترقت بالنور، یا نبی اللہ اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں میرے پر جلتے، وہاں سے بھی میرے نبی آگے گزر گئے، پھر آگے رف وہ مقام استوا تک گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، اب شیخ سعدی فرماتے ہیں اب براق بھی گیا، جبرائیل بھی وہاں ٹھہر گئے، نورانی سیڑھی بھی وہیں تک موجود، اور جناب والا پھر نورانی رف بھی غائب ہو گیا، اب تو مصطفیٰ تنے تنہا جا رہے ہیں، تو پھر کہنا پڑے گا بالغ العلا بکمالہ، مصطفیٰ تو اپنے زور نبوت سے تنے تنہا اللہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی گزرے، پھر آتشی، آبی، زمردی، یاقوتی کتنے پردے آئے، ان سب پردوں سے مصطفیٰ تجاوز کرتے گئے، پھر ادن و منی کے پردے آئے، وہاں سے بھی میرے نبی گزرتے گئے، پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے۔ امام عبدالوہاب شعرانی جو 10ویں صدی کے بعض کے ہاں مجدد گردانے جاتے ہیں، ان کی کتاب الجواقیت والجواہر، علماء جو تصوف سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے الجواقیت والجواہر تصوف کے اندر کیا مقام رکھتی ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے الجواقیت والجواہر کے اندر اس مقام کو بطور خاص ڈسکس کیا، انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت، فرمایا مصطفیٰ کریم اللہ کے صفاتی ناموں کے جب پردوں سے گزرے نا، صرف گزرے نہیں، سارا متحلقم بصفاتہا، میرے نبی ان صفات سے متصف ہوتے چلے۔ فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، مصطفیٰ کریم رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے۔ یہ آپ ساتھ لفظ بولیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں مقام رسالت گھر کرے گا، حضور کی عظمت و شان مزید دل میں جگہ بنے گی اس کی، اور حضور کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اس لیے سارے اپنی زبان سے بولو حضور رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے، او علی الکریم کانا کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو خود بھی کریم ہو گئے، او علی الغفور کانا غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو خود بھی غفور ہو گئے، او علی الشکور کانا شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو خود بھی شکور ہو گئے، او علی الجواد کانا جوادا، جواد کے پردے سے گزرے تو خود بھی جواد ہو گئے، وَهَكَذَا فَمَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ إِلَّا هُوَ فِي غَایَةِ الْکَمَال، فرمایا مصطفیٰ کریم ابھی معراج سے واپس نہیں پلٹے، سارے دنیاوی اخروی کمالات و عظمت میرے نبی کے قدموں کے نیچے رہ گئے، مصطفیٰ آگے بڑھ گئے۔ اب کئی لوگ لفظوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ آج ایک بیماری ایسی پھوٹی ہے کہ جناب یہ بات بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ قرآن میں ہے، کیا پورا اسلامی لٹریچر صرف بخاری اور مسلم ہی ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی دھندلا پن اگر ہے تو وہ انشاءاللہ جھٹ جائے گا۔ میں اس کی تائید میں چند آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ بھی کریم، نبی بھی کریم، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم، اللہ بھی غفور، نبی بھی غفور۔ پڑھ دوں قرآن مجید؟ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، اللہ کا قرآن میرا کریم رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم
میرا کریم رب فرماتا ہے میں لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کو رؤوف الرحیم مانو تو بظاہر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، بظاہر تضاد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سورہ توبہ پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 128 پڑھنے لگا ہوں، میرا کریم رب کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسول۔ میرا کریم رب فرماتا ہے کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس بات پہ راضی ہو جاتا جو کچھ منافق کو اللہ نے عطا فرمایا اور جو کچھ میرے رسول نے عطا فرمایا۔ اب اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی سورہ توبہ آیت نمبر 74 پڑھ لیجئے، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أغناهم الله ورسوله من فضله۔ اے میرے نبی، کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے کہ منافق کو اللہ نے غنی کیا، اللہ کے رسول نے غنی فرمایا اپنے فضل سے؟ تو گویا اللہ بھی مغنی ہے، رسول اللہ بھی مغنی ہے، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول اللہ بھی غنی کرتا ہے۔ مزید 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 پڑھنے لگا ہوں، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اے میرے نبی، جب آپ نے اپنے غلام زید سے کہا کون سا زید؟ انعم اللہ، جس پہ اللہ میں نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جس پہ آپ نے بھی نعمتوں کی بارش فرمائی۔ اب سوال یہ ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعمت کے لفظ ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، جبکہ اللہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں انعمت کے لفظ خود رسول اللہ کے لیے بول رہا ہے۔ بتاؤ یہ شرک ہو جائے گا؟ اب اللہ بھی منعم، رسول اللہ بھی منعم، اللہ بھی مغنی، رسول اللہ بھی مغنی، اللہ بھی غفور، نبی بھی غفور، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم، اللہ بھی کریم، نبی بھی کریم، اللہ بھی عزیز، نبی بھی عزیز۔ اس پہ میرا الگ ایک خطاب ہے 3.5 گھنٹے کا، اگر کہیں ریکارڈنگ مل جائے، اس میں میں نے لگاتار 48 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ صرف مضمون اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ چند چیزیں پیش کی تاکہ کوئی علمی کتابی کی طبیعت خراب نہ ہو۔ بات سمجھائیے نا؟ وہ ایک جانور ہے نا جہلم کا، وہ کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سنے نا؟ نہ میں بابی نہ میں بابی۔ میں کہا اگر تو بابی نہیں تو تو حرامی ہے۔ کوئی ایک بندہ دسو جڑا بغیر بابے دے دنیا تایا ہوگا؟ کوئی سمجھ کوئی نہیں۔ اگر نہیں میرا مطلب ہو رہا ہے، میں کہا پتر سانو بھی پتا مطلب ہو رہا ہے، مقصد کا نساٹ میں جو اولیاء کی تو گستاخیاں کرتا ہے، کبھی اولیاء کو پڑھ جاتا ہے، کبھی داتا صاحب کو پڑھ جاتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کو پڑھ جاتا ہے، کبھی غوث پاک کو پڑھ جاتا ہے، کبھی صحابہ کو پڑھ جاتا ہے۔ یہ تیری عادتیں ہیں۔ وہ جیلمی مرزا بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ جو میں نے بات کی ہے علمی کتابی کی ہے۔ اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی کریم، نبی بھی کریم، اللہ بھی غفور، نبی بھی غفور۔
اور اس کی تائید میں نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھ دی ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے. لیکن جب تک یہ فرق نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کی جتنی شانیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں اور اللہ کے محبوبوں کی جتنی شانیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں. بات پلے پڑی ہے. پھر اگلی بات سننا ذرا. اللہ اکبر. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پھر اللہ کے حضور تشریف لے گئے. ہم کلامی کا شرف بھی پایا اور اللہ اکبر واپس بھی آئے. لیکن گئے کس دھج کے ساتھ, کس پروٹوکول کے ساتھ؟ اگر آپ اجازت دیں تو ذرا قرآن پڑھوں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا, ان کو بھی معراج کروائی گئی, ان کو بھی ملکوت کی سیر کروائی گئی. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سیر کرائی, مگر ابراہیم از خود گئے, تنے تنہا گئے, کوئی ساتھ نہیں گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے سیر کرائی اور کوئی طور پہ بلا کے ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی از خود گئے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام بھی گئے, تنے تنہا گئے. ابراہیم علیہ السلام بھی گئے, تنے تنہا گئے. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی, میرے کریم رب نے خود ارشاد فرمایا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. عبد ہی کے ساتھ با مصاحبت ملا کے 4 چاند لگا دیے اور بتا دیا کہ یہ اکیلے نہیں گئے, لے جانے والا بھی ساتھ ساتھ ساتھ. کیفیت کا ادراک محال ہے, کیونکہ ذات خداوندی کے لیے کوئی جہت طرق یا سمت اس کا تقرر یا تعین نہیں کیا جا سکتا. گئے اللہ اپنی شایان شان جس طرح اس کے شان کے لائق ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. یہی وجہ ہے جب بھی میرے نبی کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ تو میرے ہر سفر کا ساتھی ہے. اور پھر دیکھیں پروٹوکول دیکھیں. اللہ اکبر. علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جبرائیل کی کمانڈ میں, 70,000 میکائیل کی کمانڈ میں, 70,000 اسرافیل کی کمانڈ میں, اتنا بڑا نورانی جلوس, اور جلوس کی شکل میں جبرائیل امین کی کمانڈ میں آئے. اور میرے نبی کا سٹیٹس کیا ہے؟ سبحان. پروٹوکول کیا ہے کہ جبرائیل امین جیسی ہستیوں کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہے. چھت میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور اندر داخل ہو گئے. عجیب بات ہے, علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا 600 پروں کا مالک جبرائیل ایک پر پھیلائے پوری کائنات نیچے آ جائے. اتنے چھوٹے سوراخ سے کیسے گزر گیا؟ یہی تو بتا دیا کہ یہ دربار رسالت ہے, میں بھی یہاں حاضری دیتا ہوں اپنی ہستی کو سمیٹ کے. اور محدث زرقانی فرماتے ہیں, امام زرقانی جیسے محدث نے, یہاں ذرا علماء توجہ کریں, بڑی کمال کی بات ہے. محدث زرقانی فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل اندر داخل ہو گئے, ہاتھ نہیں لگایا, آواز نہیں دی, اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھے. اب یہاں امام زرقانی فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے, وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ فرمایا اس وقت جبرائیل کے مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا 3 وجہ سے افضل ہے. اور پہلی وجہ فضیلت کیا ہے؟ وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی نا, وہ بطور سزا تھا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا نا تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا, ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد. اللہ نے فرمایا میرے شاہکار قدرت فسادی کا ہے, سجدہ کرو. وہ بطور سزا تھا.
اور یہاں جبرائیل امین کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا بطور عطا ہے۔ اور دوسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ وہاں فرق مراتب اپنی جگہ درجے میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائے ہوئے ہیں۔ یہاں سارے نہیں، صرف نبی نہیں، نبیوں کا امام ہے، قدموں پہ سر صرف فرشتہ نہ رکھے، فرشتوں کا امام جبرائیل امین رکھے۔ اور تیسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی، وہ اللہ کی مرضی سے شروع، اللہ کی مرضی پہ ختم۔ یہاں جو جبرائیل امین نے مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھا، یہ شروع اللہ کی مرضی سے، ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب جاگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بھائی فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی اس منظر کو اپنے انداز میں بیان کرتے، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے دریا دستک دینا، پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے دریا پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جو کرنا وہاں سے جبرائیل امین حتیم کعبہ میں لائے، وہاں شق صدر کا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے، علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں بڑی ڈیٹیل سے، اور حضرت علی قاری نے بھی اچھا خاصا اس پہ کلام کیا، اور امام جناب والا تقی الدین سبکی نے شفاء السقام پہ بھی اس پہ بڑا مبسوط اور بڑا مضبوط اور مربوط کلام فرمایا، لیکن وہ بڑا ٹیپیکل گفتگو ہے اور آپ بور نہ ہو جائیں۔ اس میں میرا الگ خطاب ہے، یوٹیوب پہ کہیں مل جائے تو وہ دیکھ لینا کہ شق صدر ہوا، سینہ چاک ہوا، قلب اطہر چاک ہوا، اور قلب اطہر کے اندر جو منجمد لوتھڑا تھا وہ باہر پھینکا گیا۔ یہ پوری ایک گفتگو ہے، لیکن میں یہاں وہ بیان نہیں کرنا چاہوں گا، تھوڑا آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ عوامی جلسہ ہے تو عوامی انداز میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شق صدر ہوا، میرے نبی براق پہ سوار ہونے لگے، اللہ براق نے عرض کی یا نبی اللہ اگر آپ کرم نوازی فرمائیں تو قیامت کے دن بھی مجھے شرف بخشے۔ میرے نبی نے وعدہ فرما لیا، اس خوشی میں وہ اتنا پھولا کہ 40 ہاتھ اوپر ہو گیا۔ اب یہاں پہ روح غوث تشریف لائی، اس پہ بھی الحمدللہ پر لطف بات یہ ہے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ جو غوث پاک نے فرمایا نا میرا قدم تمام ولیوں کر دوں، اس پہ میرا 7.5 گھنٹے کا خطاب ہے پنڈی گیب میں، اور وہ اس کا ایک خاص پس منظر تھا 7.5 گھنٹے۔ زور کی نماز کے بعد میں نے خطاب شروع کیا، عصر کی نماز کا ٹائم میں نے کہا عصر پڑھو، پھر عصر پڑھ کے پھر میں شروع کر دیا، پھر مغرب کا ٹائم مغرب پڑھ کے پھر شروع کر دیا، پھر عشاء کے ٹائم میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھے پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ انتظامیہ کے حضور 13 دیگاں پکائیاں 3 بار گرم کر بیٹھے، اور مہربانی کرو بس چلو۔ اس دن اتفاق سے میں فتح ورزیہ شریف کی 28ویں جلد ساتھ لے گیا تھا، تو فتح ورزیہ شریف 28ویں جلد میں 3 رسائل اکٹھے ہیں، اور یہ پڑھنے والے فضائل و مناقب کے ٹائٹل سے ایک رسالہ ہے، اس میں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس کی شریف جو حیثیت ہے اس کو بیان کی گئی۔ پھر ترد الافائی عن حماہد الرفع الرفائی، یہ اعلی حضرت کا بڑا مبسوط ایک مقالہ ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں لطف آ جائے گا۔ اس سے اگلا جو رسالہ ہے فتاوی کرامات غوثیہ، اس میں اعلی حضرت نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ غوث پاک نے فرمایا کیونکہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ،
اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے، وہ پورا ایک جناب والا ایسا انداز ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، اور دلائل کے تو اعلیٰ حضرت نے انبار لگا دیا، سبحان اللہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور خاص طور پہ علامہ عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفریح الحاطر کے حوالہ سے بالخصوص اور بالعموم بہت سارے حوالہ جات اور بھی ہیں، کہ جب روح غوث حاضر ہوئی تو میرے نبی نے ان کی گردن پہ قدم رکھا، اور میرے نبی نے فرمایا قدمی علی رکبتک و قدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی، اے عبدالقادر میرا قدم تیری گردن پہ اور تیرا قدم ہر ولی کی گردن پہ۔ اس پہ بندے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، بعض اوقات تجسس تردد پیدا ہوتا ہے کہ غوث پاک تو اتنے بعد میں آئے تو وہاں روح غوث کیسے حاضر ہو گئی؟ روح غوث، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو یہ عالم روحانیت کا سلسلہ ہے، اس میں جو اعلیٰ حضرت نے سیاست سے حدیثیں لائی ہیں، اس کی تائید میں آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ میرا پورا بیان ہے، کہیں سن لینا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی براق پہ سوار ہوئے، اب عزم سفر رخت سفر باندھا تو اللہ نے فرمایا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں۔ تو مصطفیٰ نے سب سے پہلی معراج کی رات نشانی کیا دیکھی؟ اب مسلم شریف کی حدیث ہے مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، لیکن مسند احمد کے اندر 7 جگہ حدیث ہے، اس کے لفظ ہیں رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبری، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا۔ حیات النبی کے حوالے سے بھی بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے یہاں پہ، ہیں جی، اور مسند احمد کے اندر 7 جگہ یہ حدیث ہے۔ اب کتنے مسئلے ثابت ہوئے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ کائنات میں سب سے کثیف چیز مٹی ہے، مٹی سے بڑھ کے کثافت کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ میں وہ بھی اتنی لطیف ہے کہ مصطفیٰ آر پار اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبیوں کو اللہ کی عبادت سے اتنا شغف اور محبت ہے کہ قبروں کے اندر بھی اللہ کی بندگی جاری و ساری ہے۔ صلاۃ کے کئی اور معنی بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ذرا توجہ کرنا۔ اور یہ بھی عقیدہ ثابت ہوا، اب یہ مسند احمد کے اندر نہیں ہے، بلکہ امام اسماعیل حقی نے تفسیر البیان کے اندر لکھا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی براق سے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو اس سے کیا عقیدہ ثابت ہوا کہ درباروں پہ بھنگڑے نہیں ہونے چاہیے، درباروں پہ موت کے کنویں نہیں ہونے چاہیے، درباروں پہ سرکس نہیں ہونی چاہیے، درباروں پہ دھمالیں نہیں ہونی چاہیے۔ دربار کو آباد کرو اللہ کی بندگی کے ساتھ، درباروں کے ساتھ مسجد بناؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حج پہ جاتے ہو نا، وہ پتھر مقام ابراہیم جس سے ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین چھو جانے کا شرف نصیب ہوا، اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں سجدے کے لیے سر رکھو۔ تو پتہ چلا جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہاں دھمالے مت ڈالو، وہاں موت کے کنویں نہ لگاؤ، وہاں پہ سرکس نہ لگاؤ، اللہ کی بندگی کو فروغ دو۔ یہ ولی کڑے پہننے سے ولی نہیں بنے، سنگل اوڑھنے سے ولی نہیں بنے، لمبے بال رکھنے سے ولی نہیں بنے، بلکہ یاد خدا بندی میں جناب والا مستغرق ہونے کی وجہ سے اور شریعت کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے متبع سنت متبع شریعت ہے، ساری زندگی شریعت کی چوکی داری کی، بعد مرنے کی اللہ نے ان کے درباروں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ کے ولی جہاں بھی جاؤ مزار کے ساتھ جو مسجد ہے، یہ کیا تصور مل رہا ہے؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، بھئی اصحاب کہف کے قریب مزار کے ساتھ مسجد بنانا، اس کا یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ اہل کتاب نے کہا یہاں مسجد بنائیں گے جہاں اصحاب کہف کا مزار ہے، تو وہاں مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جو جملہ تفسیر مدارک کا، جو جملہ تفسیر مدری کا، وہی جملہ غلام اللہ خان جو دیوبندیوں کا بہت بڑا شیخ القرآن، اس نے جواہر القرآن کے اندر وہی جملہ لکھا، یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم،
کہ نماز تو مسجد میں پڑھیں گے، برکت مزار سے حاصل کریں گے۔ بات پلے پڑی ہے؟ تو برکت دھمالوں سے نہیں ملتی، برکت موت کے کنویں لگانے سے نہیں ملتی، برکت سرکس لگانے سے نہیں ملتی، برکت مردوں عورتوں کے خلاف اس مخلوط حرام نظام سے نہیں ملتی۔ برکت ملتی ہے کہ وہ کام کرو جو اللہ والوں نے کیے ہیں، اور اللہ والوں کی صبح بھی اور شامیں بھی ایسی گزری کہ شریعت کے اتباع میں گزری۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے حضور نے نماز پڑھی، اور یہ نماز کا تصور بھی بڑا عجیب ہے۔ جب حضور معراج سے واپس آئے تو تحفہ امت کے لیے کیا لے کے آئے؟ اونچا بولیے، نماز۔ اچھا، بڑی ایک عجیب بات ہے، ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا معراج مسجد حرام سے تو نہیں شروع ہوا، اختتام مسجد اقصیٰ پہ تو نہیں ہوا، شروع تو ام ہانی کے گھر سے ہوا، پہنچے اللہ کے حضور، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے عروج کو دو مسجدوں کے بیچ میں کیوں رکھا؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، یہ احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج پنڈال سج جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں لوگوں سے، ہر طرف ساری سر نظر آتے ہیں، لیکن مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ یہ احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا عروج ہے، معراج ہے، نہ مسجد حرام سے شروع ہوئی نہ مسجد اقصیٰ پہ ختم ہوئی۔ اس کی اور بھی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کے عروج کو اللہ نے دو مسجدوں کے درمیان بیان کر کے تعلیم امت کے لیے یہ سامان ہمیں فراہم کیا کہ لوگوں تمہیں بھی عروج چاہیے تو میرے گھروں کو آباد کرو۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، دیکھو امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسناء، آپ کے دو ٹائٹلز بیان کی جاتے ہیں، مولود کعبہ، شہید مسجد۔ اس میں اختلاف میں نہیں پڑھ رہا کہ کس میں اختلاف ہے اور کس میں اتفاق ہے، سمجھانے کے لیے اگر دونوں ٹائٹل مان لو تو ہمیں سوچ کیا ملتی ہے، فکر کیا ملتی ہے؟ مولا علی سے تو گویا یہ فکر ملتی ہے کہ میں آتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں، اور ہم مولائی وہ ہیں جو مسجد میں جانا بوجھ سمجھتے ہیں۔ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ؟ اس لیے ایک بات پلے باندھ لو، کسی کو اچھی لگے بسم اللہ، نہ لگے میں نے بات کرنی اور حق کرنی ہے۔ بات توجہ کرنا، فرض کی اہمیت کو جانو۔ یہ جتنی بھی آپ کی محافل ہیں، محافل میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، محافل نعت، محافل میلاد، آپ کے تیجے، آپ کے کل، آپ کے 40ویں، آپ کی برسیاں، آپ کے آراس، یہ عرس کی محفلیں جتنی بھی ہیں، ان سب کا شمار استحباب میں ہوتا ہے۔ یہ مستحب اعمال ہیں، اور مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ عمل جس کے کرنے سے ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ یہ نفلی عبادات ہیں، اور نفلی عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فرض ادا نہ ہو۔ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ کا جب آخری وقت ہے، حضرت عمر کو آپ نے فرمایا عمر میرے نبی کی حدیث یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا انہ لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جو فرض کا تارک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کی 10ویں جلد صفحہ 179 اور صفحہ 337 پوری ڈیٹیل سے ان مسائل کو بیان کیا ہے، اور دوسرا ریفرنس اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الثناء لاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس مسلمان کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے، اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے،
وقت بھی پورا، تکلیف بھی کاٹی، پر ہاتھ آیا کچھ نہیں۔ فرمایا اے علی، جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس کی نفلی عبادت یوں ہی برباد ہو جاتی ہے جیسے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ تیسرا حوالہ اعلیٰ حضرت فتوح الغیب شریف کا لائے، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ اس لیے آپ جتنی محفلیں نعت سجا لیں، آپ جتنی میلاد کی محفلیں کر لیں، آپ جتنے آپ کل 40ویں برسیاں آپ جتنے عرس پہ چکر لگا دیں، سارا اللہ لپیٹ کے منہ پہ مارے گا اگر فرض ادا نہیں۔ یہ تمام نفلی عبادات بطور آپشن ہیں، نفلی عبادات فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یاد رکھو بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکھا باب التواضع، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی میری کسی ولی کے متعلق دل میلہ رکھے نا، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو مالک یہ بھی بتا دے ولی بنتا کیسے، اس سے اگلے جملے کیا ہیں، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرے نبی یہ حدیث قدسی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ فرائض میں ہمیشگی اختیار کرے، فرائض کی ادائیگی پہ جم جائے، میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں۔ فرض کی ادائیگی، یہ ولایت کو کڑے پہننے کا نام نہیں، ولایت نام ہے اللہ کی حضوری کا، ولایت نام ہے قرب خداوندی کا، اور اللہ کا قرب پہلی سیڑھی، پہلا جو پردہ ہٹتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے ہٹتا ہے۔ اس سے اگلا جملہ ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ جب نفلی عبادت میں بھی کثرت کرتا ہے حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے قرب کا پہلا دروازہ فرض سے کھلتا ہے۔ سرے سے جب فرض ہی نہیں تو نفل کس کھاتے کا، نفلی عبادت تو فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں، آپ خوش نصیب ہو اس ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہو۔ یہ جناب والا انجمن نے جو کیا نام ہے، انجمن دودیاں، انہوں نے جو خرچ کیا ہے اللہ ان کو بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ اب یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے یہ بات پلے باندھ لو کہ یہ محفلوں کا اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا، یہ بطور آپشن عبادات ہیں، کرو ثواب ہے، نہ کرو گناہ نہیں۔ لیکن جن کا اللہ نے پابند کیا ہے، اگر اس میں آپ ڈنڈی ماریں گے تو ڈنڈا پڑے گا، اور یہ تمام نفلی عبادات تب قبول ہوں گی جب فرض ادا ہوگا۔ اس لیے دوستو فرض کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے بعد نفلی عبادات کرو، سونے پہ سہاگا ہے۔ توجہ کرنا، تو میں پھر اور تھوڑا آگے چلتا ہوں، ٹائم ہے نا میرے پاس، توجہ کرنا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مسجد اقصی میں پہنچے۔ اب مسجد اقصی میں آئے ہائے شان رسالت دیکھیے یار، سارے نبی کھڑے ہیں، محبت سے کو سبحان اللہ، لیکن صف میں کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ نہیں کھڑے۔ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو، توجہ ہے نا؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح ورضی شریف 30ویں جلد، اس کا پہلا رسالہ تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین، جو کہ افضلیت مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ پہ نہیں ہے یہ رسالہ، افضلیت مصطفیٰ پہ۔ اس میں افضلیت مصطفیٰ پہ اعلی حضرت نے 10 آیات اور 100 حدیثیں لائیں۔ اس پورے رسالے کو میں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اگر یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے تو سامعین عزیز ہم توجہ کرنا۔ پہلی افضلیت مصطفیٰ پہ جو دلیل اعلی حضرت لائے وہ کیا ہے؟ فرمایا افضلیت مصطفیٰ پہ پہلی دلیل یہ ہے کہ امام وہ بنے جو اعلم ہو، جو افضل ہو۔ تو اللہ نے معراج کی رات مصطفیٰ کو آگے کھڑا کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہاں کھڑے ہونے والے نبی ہیں، علم کتنا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی جھلک قرآن سے پیش کروں، ہمارے نوجوان ذرا ان آیات کو نوٹ بھی کر لیں، اور علمی کتابی بات کرنے لگا ہوں، سمجھ نہیں آئی ہے، توجہ ہے نا؟ علمی کتابی بات، علمی کتابی بات، قرآن پڑھنے لگا ہوں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 31 اللہ کا قرآن۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ کوئی سبحان اللہ مجھے سننے کو نہیں مل رہی بھائیو۔ اب اللہ کی پاکی کے لیے میں آپ کی محنت کروں گا، قرآن سن کے اس پیار سے سبحان اللہ کہیں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے۔
پڑھوں اللہ کا قرآن. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 31 ہے. میرا کریم رب فرماتا ہے زمین و آسمانوں میں کوئی ایسی شے نہیں جس کی ہم نے نام اور معرفت آدم علیہ السلام کو عطا نہ کی ہو. آدم علیہ السلام ہر شے کے اسماء بھی نام بھی جانتے ہیں، سب اشیاء کے اسماء بھی جانتے ہیں، اور جنابی والا معرفت بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی پہچان بھی عطا فرما رکھی ہے. اتنا علم رکھنے والے مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. علم کتنا ہے؟ سورہ نوح ہے، آیت نمبر 27 ہے. اس کی تھوڑا اس کی دھمک کم کر دیں. سورہ نوح ہے، آیت نمبر 27 ہے. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک مولا میری قوم کو ہلاک اور برباد کر دے، کیونکہ ان میں جو بچہ پیدا ہوگا کافر و فاجر پیدا ہوگا. ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں، ابھی زمانہ فہم میں قدم رکھا نہیں، ابھی عنفوان شباب کو نہیں پہنچا، ابھی ایمان اور کفر کی تقسیم اور تمیز نہیں ہوئی، ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا. نوح علیہ السلام اللہ کی عطا سے پہلے سے جانتے ہیں بچہ آنے والا ایماندار ہوگا یا بے ایمان ہوگا. اتنا علم رکھنے والے نوح علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. علم کتنا ہے؟ سورۃ القصص پڑھنے لگا ہوں اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 12 پڑھنے لگا ہوں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ تمام دائیوں کو حرام کر دیا. جب فرعون جنابی والا بچوں کو قتل کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہیں صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا. صندوق تیرتا فرعون کے دربار کے قریب گزر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، دائیوں کو بلایا گیا. آپ کسی دائی کو منہ نہیں لگاتے جب تک اپنی ماں نہیں آئی، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. اب ذرا توجہ کرنا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، حرام حلال کی تمیز پیدا ہوتی ہے، حرام حلال کے مسائل علماء سے سیکھتا ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع نہیں کیا، حرام بھی جانتے ہیں حلال بھی جانتے ہیں. اتنا علم رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. علم کتنا ہے؟ سورہ آل عمران پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 49 پڑھنے لگا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو گھروں میں کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں. اتنا علم رکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. علم کتنا ہے؟ آئیے جناب والا سورہ ابراہیم پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 37 پڑھنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں جناب والا نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نام و نشان، تو پہاڑوں کی گھاٹی میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے حضرت اسماعیل کو چھوڑتے ہوئے دعا کیا کرتے ہیں؟ میرا نوجوان نوٹ کر لے، یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 37 ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی. اے میرے پالنے والے اس وادی غیر ذی زرع میں من ذریتی میں اپنی اولاد میں سے. اب علماء تشریف فرمائیں
تمام نحویوں کے نزدیک یہاں بالاتفاق من تبعیضیہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، حضرت استاد القراء قبلہ قاری یاسین نعیمی صاحب، یہ مجھے 1000 روپے نکالتے ہیں، کہتے ہیں میں 1000 میں سے 500 آپ کو دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اکلہ 500 ان کول نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ گل پلے پئی اے سمجھانا، یہاں تمام نحویوں کے نزدیک من بالاتفاق تبعیضی ہے۔ اپنی اولاد میں سے تو بھئی اولاد تو کل اس وقت حضرت اسماعیل ہیں جو دودھ پینے کی عمر ہے، حضرت اسحاق تو ایک روایت کے مطابق 13 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، دوسری روایت کے مطابق 50 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، 30 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ اکیلا بیٹا میرے اسماعیل نہیں، اللہ 13 سال کے بعد بھی مجھے اولاد دے گا۔ اتنا علم رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مصلی امامت پہ کھڑے بولیے نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کون کھڑو؟ نعرہ حیدری، کون کھڑو؟ وہی کھڑو جو حضرت آدم سے بھی بڑھ کے علم رکھے، حضرت نوح سے بھی بڑھ کے علم رکھے، حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، موسیٰ و عیسیٰ پاک سے بڑھ کے علم رکھے۔ اور وہ کون ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پڑھ دوں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ توجہ ہے آپ؟ توجہ ہے نا؟ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اس لیے مجھے دوبارہ آیت پڑھنی پڑ گئی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں ویسے آیتیں اس انداز میں پڑھتا ہوں، لیکن آج ٹائم بچانے کے لیے میں نے وہ سیدھے انداز میں آیتیں پڑھ دی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ اب بھی آپ سنیوں میں کوئی یہ تجسس کرے گا کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ او میرے نوجوانوں خیال کرو، بڑا خونخوار دور گزر رہا ہے، میڈیا پہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ریسرچر اور یہ فلاسفر اور جناب والا یہ پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھے ہیں۔ یقین رکھو کہ آپ کا عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب جس شے کا آپ کو علم نہیں تھا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے بھی عرض کیا یا نبی اللہ آ گیا، یہ سارے نبی ہیں عظمتوں والے، صاحب فضیلت ہیں، صاحبان علم ہیں، پر بات وہی ہے حسن یوسف دم عیسیٰ۔ اب یہ میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے، اللہ اس کو برکت دے، اس نے بڑا موٹا کڑا پہنا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہمارے سامنے ایسی چیز ہو تو شرعی طور پہ ہم پابند ہیں بتانے کے، تو میں اس بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ شرعاً حرام ہے، اس کو اتار دیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی کہتے ہیں جی فلاں دربار سے آیا ہے فلاں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ کڑا گنبد خضرا کے ساتھ بھی لگ کے ہے تب بھی حرام ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے حرام کر دیا۔ اس لیے یہ شریعت کی پابندی کرو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے مصطفیٰ کریم کی طبیعت میں بو جائے۔ دیکھو ایک صحابی نے صرف انگوٹھی پہنی ہوئی تھی،
جزاک اللہ برکت ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں میرے نبی کو ماتھے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میرے نبی کے ماتھے پہ پسینہ، حضور نے فرمایا میں تیرے یہ جسم پہ لوہے کی انگوٹھی تھی، فرمایا میں جہنم کا لباس تم پر دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے دن تانبے کی، فرمایا میں تم سے بتوں کی بو سونگ رہا ہوں، یا نبی اللہ مجھے بڑا شوق ہے انگوٹھی پہننے کا۔ فرمایا ٹھیک ہے چاندی پہن، وہ بھی 4.5 ماشے، اس سے زیادہ مرد کو اجازت نہیں ہے یہ بات۔ اور وہ 4.5 ماشے بھی آپ ڈیوائیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ 1.5 ماشہ ادھر 1.5 ماشہ، نہ، اس کی یہ زیور کے زمرے میں آتا ہے، اور زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کوئی بھی دھات ہو، تانبا ہو، لوہا ہو، چاندی ہو، سونا ہو، سوائے چاندی وہ بھی 4.5 ماشے، شرن حرام۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ ہاں سونے کی زیادہ آپ کو شوق ہو نا تو سونے کے بٹن، اور وہ بھی بغیر زنجیری کے، قمیض کے بٹن آپ بنوا سکتے ہیں سونے کے، یہ مرد کے لیے جائز ہے، لیکن ساتھ زنجیری نہ ہو۔ بات سمجھ؟ ہاں تو کڑے پہننا یار یہ زنانیاں دا کم ہوندہ، کڑے شڑے اور انگوٹھی۔ توجہ کرو، اللہ اکبر۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جس شے کا تجھے علم نہیں تھا، ہر اس شے کا علم عطا۔ میرے نبی نے نماز پڑھی نبیوں کو۔ یار اگر آپ اجازت دیں تو ایک حدیث آپ کو سناؤں، کیا شان رسالت پہ، شان رسالت بزبان رسالت۔ میرے نبی نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا امام ہوں، پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ملا علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جسے خواتین حدیث کا علم نہ ہونا وہ لا فخرہ والی حدیثوں کو ڈسکس نہ کرے۔ فرمایا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی نے یہاں اپنی عاجزی کا ذکر کیا، فرمایا نہ، عاجزی کی اور بطیر مقام ہے، یہاں میرے نبی نے اپنی شان بیان کی۔ حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، اور 11 سال حرم مکہ کو در دیوار کے سائے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، مفتی الاناف محدث کبیر حضرت علی قاری۔ فرمایا یہاں فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ جس موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مار کے سمندر کا سینہ پھاڑ دیا، 12 راستے سمندر میں بنا دیے، وہ ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مردے زندہ کیے وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، یا نبی اللہ کرتے کیوں نہیں؟ حضرت علی قاری فرماتے ہیں میرے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں، ہاں رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، معراج کی رات ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا، سارے نبیوں سے افضل، اعلم، اولا کون ہے؟ فرمایا جو مصلی پہ کھڑا ہوگا، امامت کا حق اس کا ہے جو سب سے افضل ہے، عالم ہے۔ تو معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کو آگے کھڑا کر کے بتا دیا کہ سارے نبیوں سے افضل و عالم ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یا نبی اللہ امت میں بھی فیصلہ کر دیں کہ امت میں افضل و اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، کیونکہ سارے صحابہ والے بیت سے افضل و اعلم ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا ابو مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ثنا، امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، سنن دار قطنی کا ریفرنس، السوائق المحرق کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، اور سید حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد، غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق صفحہ 471، وہاں کا ریفرنس۔ مولا علی سے پوچھا گیا ابو بکر خلیفے کیسے بنے؟ فرمایا بل رأی رأیتہ، مولا علی فرماتے ہم نے مشاورت سے ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ اے علی کیوں بنایا؟ مولا علی نے فیصلہ کر دیا، فرمایا فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ مولا علی فرماتے ہیں اس ابو بکر کو ہم نے اس لیے دنیاوی خلافت و امامت کے لیے چن لیا کیونکہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا۔
اور صرف مسلح کا نہیں، مولا علی کے لفظوں پہ غور کیجئے، فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَرَّدِيَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِدِينِنَا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا، اس لیے ابو بکر کو ہم نے دنیاوی امامت کے لیے چن لیا۔ اب یہ بھی تقسیم کی جاتی ہے کہ جناب حضرت ابو بکر ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور مولا علی باطنی اور روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ جو مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابو بکر کو اس لیے ظاہری طور پہ خلیفہ چن لیا کیونکہ باطنی طور پہ دین کا امام مصطفیٰ نے ان کو بنایا، یہ منصب سیاسی ہے یا روحانی ہے؟ پھر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری شریف، میرے نبی نے ابو بکر کو جو مسلح پہ کھڑا کیا، یہ منصب روحانی ہے یا سیاسی ہے؟ بولیے تو صحیح۔ پھر اس پہ تو 1400 سال کا ورثہ ہمارے پاس موجود ہے، بطور چیلنج عرض کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے متقی۔ میں نے کہا سب سے بڑا متقی ہونا یہ منصب سیاسی ہے یا روحانی ہے؟ بولو تو صحیح۔ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولیوں کی اللہ نے دو نشانیاں بیان کی، صاحب ایمان اور صاحب تقوی۔ اور جس صدیق اکبر کا ایمان اتنا تکڑا ہو کہ امام جلال الدین سیوطی جناب والا تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، شعب الایمان کے اندر امام بہقی بھی اس روایت کو لاتے ہیں، اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے صفحہ 371 پہ بھی اس کو لاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بہما کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا سارے اہل زمین کے ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صرف صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو، جس کا ایمان اتنا تکڑا ہو اور وقانو یتقون اور تقوی اتنا بھاری ہو کہ صرف متقی نہیں اتقا۔ خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑوی اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہا کے صفحہ 236 میں لکھتے ہیں کہ جو صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کی، وہ جو دو لفظی تائید اور تصدیق بحیثیت نبی کی نا، خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ابتدائی اسلام میں دو لفظی میرے نبی کی تصدیق ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، سارے صحابہ اور آل بیت کی زندگی کی تمام نیکیاں رکھو، صدیق اکبر کی یہ نیکی باری ہے۔ اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا فتاوی مہریہ پرانا صفحہ 145 اور نیا صفحہ 240، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں خلفاء میں صورت خلافت بھی پائی جاتی ہے اور معنی خلافت بھی پائی جاتی ہے۔ صورت خلافت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری خلافت کی جو صورت ہے سیاسی، یہ بھی پائی جاتی ہے، اور باطنی خلافت یعنی روحانی طور پہ بھی، روحانی طور سیاسی طور پہ بھی خلیفہ بلا فاصل ابو بکر ہیں، باطنی طور پہ بھی خلیفہ بلا فاصل ابو بکر ہیں۔ پھر محی الدین ابن عربی وحدت الوجودیوں کے امام اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی محی الدین ابن عربی کا دفاع کرتے رہے اور ان کو شیخ اکبر کا ٹائٹل دیا۔ ان کا فتوحات مکیہ 73واں باب کھولیے، وہ فرماتے ہیں ایسے بھی اولیاء دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا، باطنی خلافت سے بھی نوازا۔ اس میں پہلا نمبر صدیق اکبر، پھر عمر، عثمان و علی ہیں، اور آگے چلیے حضرت سلطان باہو، سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی دیدار بخش کھولیے ان کی کتاب۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے پہلے اس کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر صداقت کی جناب والا تجلی ڈالتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سونے ہون مور لو ولی بننے کا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ المستند المعتمد علم عقائد کی کتاب عربی میں فرماتے ہیں جو بندہ یہ تقسیم کرتا ہے نا ظاہری اور باطنی خلافت، سیاسی اور روحانی خلافت، فرمایا ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل اور خبیث ہے، مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، یہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ والافضلیت فی کثرت الثواب،
افضلیت کثرت فضائل سے ثابت نہیں ہوتی، کثرت ثواب سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جس کے ثواب کی کثرت کا یہ عالم ہو کہ میرے نبی فرمائے حضرت عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، اور صدیق اکبر کی غار ثور والی 3 راتوں میں سے ایک رات ایک پلڑے میں رکھ دو۔ مولا علی فرماتے ہیں، ابو طالب اشاری کا حوالہ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف کی 15ویں جلد جزاء اللہ یدوب بے بائی ختم النبوہ، اس کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اور حضور سیدی داتا علی اجویری ان کی کشف المعجوب فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے مقام مشاہدہ، ایک ہوتا ہے مقام مجاہدہ۔ فرمایا مقام مجاہدہ کا مقام مشاہدہ کے سامنے وہی حیثیت ہے جو قطرے کی سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ فرمایا مقام مشاہدہ پہ ابو بکر فائز ہیں اور مقام مجاہدہ پہ فاروق اعظم فائز ہیں۔ اور میرے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ بات سمجھ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر جس کے متعلق مولا علی فرمائیں، اور صحیح الرجال حدیث السوائق المحرقہ کے اندر امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا۔ امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا۔ امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا۔ امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھ چل رہا ہوں، دائیں طرف صدیق اکبر چل رہے ہیں، اچانک ابو دردہ آگے بڑھ رہے ہیں، فوراً میرے نبی آگے بڑھ کے ابو دردہ کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہیں، فرمایا ابو دردہ تو اس ابو بکر کے آگے چلتا ہے کہ اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد سورج نے اس ابو بکر سے افضل شخص نہیں۔ اور المختلف المختلف امام دار قطنی کی، اور کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی، اور السوائق المحرقہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضوی شریف کے 28ویں جلد الظلال القام منبر سبقت الادکاس صفحہ 673 پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدت حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے، جھوٹ ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اس کا ایک ترک ضعیف ہے، جو جس ترک سے میں حدیث ڈسکس کر رہا ہوں امام ذہبی نے اس پر صحت کا حکم لگایا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کبھی مفتری کی حد لگی ہوئی ہے تو جناب آئیے امام احمد بن حنبل جن کو 8 لاکھ حدیث سندن متن حفظ ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی فضائل الصحابہ پڑھیے، پہلی جلد کھولیے اور صفحہ 300 کھولیے، اور جس کو انٹرنیشنل نمبر والا کیڑا ہو نا، ہاں یہ ایک نیا کیڑا پیدا ہو گیا نا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہ جیلمی مرزا بڑا بیان کرتا ہے انٹرنیشنل نمبر، میں نے کہا یہ بھی تیڑا کیڑا مار دیتے ہیں صفحہ، یہ انٹرنیشنل نمبر اس حدیث کا 396 ہے۔ فضائل الصحابہ کی جناب والا یہ پہلی جلد صفحہ 300 پہ ہے۔ فاروق اعظم کو ایک شخص نے ابو بکر پہ فضیلت دی، فاروق اعظم نے اس کو گن کے 80 کوڑے لگائے، اور فاروق اعظم نے فرمایا جو ابو بکر سے کسی کو فضیلت دے گا اس کو ہم مفتری کی حد لگائیں گے۔ تو جناب اتنے کوڑے لگائے حضرت عمر نے کہ اس کا پیشاب بیچ میں نکل گیا۔ ہن حضرت عمر کو پوچھو بھی مسئلہ تفضیل سمجھانا اس پیشاب بیچ کرنا ضروری ہے؟ گل سمجھ کوئی نہیں آئی تھا، توجہ ہے نا آپ جی؟ آپ پڑھو حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ ہاں حضرت عمر نے مفتری کی حد کو قائم رکھا، میرے مولا علی مشکل خاص شیر خدا نے اس حد کو قائم رکھا۔ بات پڑھی ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ کہ فضیلت و افضلیت میں فرق ہی نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھو۔ ویسے بڑا کلام اچھا کیا، اس پہ بہت سارا کلام ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے سادے لفظوں میں فتح رضوی شریف کی جو 5ویں جلد ہے اس کا منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین صفحہ 680 کھولیے، فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، مواقف و شرح مواقف۔ اچھا میں یہ سارے حوالے اور کتابوں کے لے کے پھر آخر میں اعلیٰ حضرت کیوں کہہ دیتا ہوں؟ سمجھ نہیں آئی؟ دیگر کتابوں کے جب حوالے مجھے یاد ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتا ہوں؟ صرف سمجھانے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت سے بغاوت نہ کرنا۔ وہ لوگ آج بھی اس دور میں بھی اپنے سٹیجوں پہ نعرے لگاتے ہیں، اور ان کا حق کیا لگائیں؟ سر بخف سر بلند دیوبند دیوبند۔ یہ ہمیں بیماری پڑ گئی ہے، جس کے 4 مرید ہو جاتے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے بغاوت شروع کر دیتے ہیں، جس کو 4 جناب والا سننے والے خطیب کو ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو لائن پہ لگا دیتا ہے۔
اپنے بزرگوں پہ اپنی آنکھیں بند رکھو. ذرا توجہ کرنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ بڑی دقیق بات کرنے لگا ہوں. جس بندے کے فضائل سے زمین آسمان بھی بھر جائے نا، اس کے فضائل کو فضائل کے باب میں ڈسکس کیا جائے گا. افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو عقائد کے باب میں ڈسکس کیا جاتا ہے. بات سمجھ نہیں؟ ہاں بھائی، جس کی جتنی فضیلتیں ہوں، خصوصیات ہوں، زمین آسمان بھر جائیں سر پہ، ہمارے سر کا تاج، مگر وہ فضائل کے باب میں ہے. افضلیت سیدنا صدیق اکبر، تفضیل شیخین کا مسئلہ، اس کا تعلق عقائد سے ہے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. پھر یاد رکھیں فضائل ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، جبکہ تفضیل شیخین، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، اس پہ دلیل قطعی چاہیے. بلکہ تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے. بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تفضیل شیخین کا مسئلہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا. یہ ان تو ایک لفظ دی سمجھ نہیں میں آکھے کے سمجھ نہیں. ہاں تو یہ خیر، اس کا میں مطلب آئندہ جب بلائیں گے تو آسانی سمجھاؤں، کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں. تو سامعین عزیز شام، فضائل جتنے بھی جس کے ہیں ضرور بیان کرو، لیکن فضیلت و افضلیت میں فرق رکھو. فضیلت فضائل کے باب میں ڈسکس کرو، افضلیت عقائد کا مسئلہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں. اور پھر کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کثرت ثواب سے افضلیت ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی. میں مزے کی بات ہے کہ شارجہ میں کمیونٹی سینٹر میں خطاب کر رہا تھا، وہاں 60 سال کا انڈیا کا بابا کھڑا ہوگا، کہتا وہ بابا فرید والا واقعہ سنا. میں نے کہا آپ کو بھی یاد؟ کہا اسی لیے تو محفل سننے کے لیے آیا ہوں. تو خیر بڑا سادہ سا واقعہ ہے، لیکن میرے بابا فرید کا ایک اپنا فیض ہے، اپنا رنگ ہے. سبحان. لیکن حضرت یہ بول دے شول دے، یہ تو میں تو ساری تقریر بس اللہ دے فضل نالی کیتی ہے، تو بالکل چپ چاپ بول سکے. بول سو. سامعین عزیز شام، طالب علم مٹ کے چک کے پانی بھرنا چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے نے. بابا فرید فرمایا پترو انہا دور کیوں جاندے ہو؟ یہ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں مٹھا کر دیتا کر. طالب علم کھارے پانی دے مٹکے بری بابا فرید دے سامنے رکھے. بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے. طالب علم مٹکے چکے مدرسے محتمم پوچھا پترو جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکے استاد جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی. بابے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے. آکے لے سورہ فاتحہ تا سانو بھی پڑھ پڑھ سورہ فاتحہ پھونک ماری، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. اللہ اکبر. طالب علم بابا فرید کو لگے بابا جی تسا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے. اسا فاتحہ پڑھ پڑھ تھک گئے، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید علی ہو گئی. اللہ والوں کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے. اس پہ مزید 3 آیات پڑھی جا سکتی ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96 بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 19 بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. قبلہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا. ایک دفعہ ان کے لیے آپ بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ بلا تمہید قبلہ مفتی صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں. آپ کا خطاب ذیشان ہوگا. آپ اب تشریف فرما ہوں گے بڑی محبت کے ساتھ. قبلہ علامہ صاحب کے بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان ثنا خان جو ہیں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے، اور محفل کے اختتام پر انشاءاللہ تعالی 3 عدد عمرہ کے ٹکٹ بھی ہیں. آج 3 خوش نصیب مہمان مدینہ بنیں گے. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں گا مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان القادری اتاری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اپنے خوبصورت ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں گے. سارے احباب بڑی محبت سے بآواز بلند بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت